بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم کے جو اقوال تھے ان میں سے 5 قول ذکر کیے جا چکے ہیں، اور ان میں ایک قول یہ تھا جو کل بیان ہوا تھا کہ اسم اعظم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو آج بیان کی جائے گی۔ تو یہ مجرب اس وجہ سے ہے کہ اس پر بہت دفعہ عمل کیا گیا، اور جس نے بھی اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کیا۔ تو بسم اللہ کو جو ترتیب آج بیان کی جائے گی، اگر اس ترتیب سے بسم اللہ کا عمل کیا جائے تو بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان یہ پہلے دن ہی یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ عمل کرتے کرتے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو 21 دن تک کیا جائے یا 11 دن تک کیا جائے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ جلدی ہی حل ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے عشاء کی نماز، پہلی بات یہ کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، ہو سکے تو سفید اور پاک صاف لباس میں کرنا ہے، اور نمبر 3، خوشبو لگا کے کرنا ہے۔ اگر یہ ہو سکے حالت احرام میں، جیسے بندہ ہوتا ہے کہ احرام باندھ کر اگر بندہ یہ عمل کر لے تو پھر بہت ہی مجرب بن جاتا ہے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں قضاء حاجت کے۔ تو ان نفلوں کے اندر آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھ کے آپ نے 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ تو پھر دوبارہ آپ نے 2 نفلوں کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے 12 نفل ادا کرنے ہیں، اور ہر نفل کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ تو جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ دعا کریں، تو انشاءاللہ جتنا مشکل مسئلہ ہو ایک تو اسی دن پڑھنے کے دوران ہی حل ہو جاتا ہے۔ اگر اس دن حل نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 11 دن کے اندر جتنا بھی مشکل مسئلہ ہو اللہ تعالی حل فرما دیتے ہیں۔ تو اسم اعظم کو اگر ایسے پڑھا جائے، ایسے اس کا عمل کیا جائے تو یہ مجرب بھی ہوتا ہے، اور اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو جو بھی مشکل پیش آئے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے، اور جو بھی انسان کا رزق لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس رزق کو لکھتی ہے، انسان کو دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد الاعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں عطا نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔